الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ ایک بہن کا سوال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے تھے، لیکن کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ شعبان کے آخری 15 دنوں میں روزے نہ رکھے جائیں، تو اس بارے میں وضاحت کریں کہ کون سا موقف درست ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ امام مسلم رحمہ اللہ جناب عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتی ہیں کہ وہ فرماتی ہیں کان یصوم شعبان کلہ، آپ شعبان کے پورے مہینے کے روزے رکھتے تھے۔ پھر وضاحت کرتی ہیں کان یصوم شعبان الا قلیلا، کہ آپ شعبان کے مہینے میں روزے رکھا کرتے تھے، چند ایک دن کے روزے آپ نہیں رکھتے تھے، ورنہ شعبان کے پورے مہینے کے روزے آپ رکھتے تھے۔ دوسری طرف وہ حدیث ہے جسے امام ابو داؤد اور ابن ماجہ وغیرہ روایت کرتے ہیں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب شعبان کا آدھا مہینہ گزر جائے تو اس کے بعد روزے نہ رکھو۔ اس حدیث کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ تو اب ان دونوں حدیثوں کو جب جمع کیا جائے تو مفہوم یہ نکلے گا کہ شعبان کے آخری جو 15 دن ہیں ان میں روزے رکھنے سے اجتناب کرنا چاہیے، لیکن وہ آدمی یہ روزے رکھ سکتا ہے جو شعبان کے شروع سے روزے رکھتا چلا آ رہا ہے۔ ایسے ہی وہ آدمی بھی شعبان کے آخری 15 دنوں میں روزے رکھ سکتا ہے جس کی پہلے سے یہ عادت ہے۔ مثال کے طور پہ وہ سوموار کا جمعرات کا روزہ رکھتا ہے، اب سوموار اور جمعرات کے دن شعبان کے آخری 15 دنوں میں بھی آئیں گے تو ان کے وہ روزے رکھ سکتا ہے۔ ایسے ہی اگر کسی آدمی کی عادت ہے کہ وہ ایک دن روزہ رکھتا ہے اور ایک دن ترک کرتا ہے تو وہ بھی ان دنوں میں روزہ رکھ سکتا ہے۔ ہاں، جو آدمی شعبان کے پہلے 15 دنوں میں روزے نہیں رکھتا اور سوموار جمعرات کے روزے رکھنے کی بھی عادت نہیں ہے، اور بھی ایسا سلسلہ نہیں ہے اور وہ شعبان کے آخری 15 دنوں میں روزے شروع کر دیتا ہے تو اس کے لیے ممانعت ہے، واللہ تعالی اعلم۔